السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور تحریک پاکستان اور تشکیل پاکستان پر اچھے طریقے سے نظر ڈال کر حب الوطنی کا بیج اپنے دل میں اچھے طریقے سے بو رہے ہوں گے۔ تو تشکیل پاکستان پر ایک اور لیکچر کے ساتھ میں راشد سعیدی ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا سیاسی تنزل کب شروع ہوا تھا، اور دیکھیں وہ کیا اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک لیکن 150 سال تک پھر بھی حکومت قائم ہوئی رہی۔ پھر حالانکہ 1803 کے اندر انگریز آ چکے تھے، لیکن 1857 میں انہوں نے مکمل قبضہ کیا، اور اس وقت شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز جیسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اخلاقی اصلاح کے لیے، اور سید احمد بریلوی نے تو باقاعدہ جہاد بھی کیا، اصلاح بھی کی، اور پھر انہیں کے ہم نام سر سید نے چیزوں کو آگے بڑھایا، اخلاقی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور اپنے رسالے سے، اپنے کالج سے، اپنی تنظیم سے اور علی گڑھ تحریک سے مسلمانوں کو صحیح راہ پر گامزن کرنے، ان کی سیاسی، سماجی، اخلاقی تربیت کرنے کی ٹھانی، اور بالآخر اپنے مرتے دم تک یعنی 1898 تک ایک پوری روح پھونک دی، انہیں منزل متعین ہو گئی۔ تو پھر ان کے بعد ان کے رفقائے کار نے ان کی مشن کو آگے بڑھایا۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ اردو کے جو یہ دیکھیں، یہ تو خیر نواب وقار الملک، محسن الملک سیاستدان بھی تھے، لیکن جو اردو کے جنہیں عناصر خمسہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی نسبتاً سر سید کے ساتھی ہی تھے، یعنی سر سید ہو گئے، علامہ شبلی ہو گئے، آزاد ہو گئے، ڈپٹی نذیر احمد ہو گئے، اور کتنے ہو گئے یہ حالی، الطاف حسین حالی، تو 5 یہ عناصر خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو خیر محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وہ علی گڑھ کالج کو کون چلائے گا؟ اب سر سید تو فوت ہو گئے تھے ان کو مشن میں، تو محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ثابت ہو۔ کون سی سیاسی جماعت؟ 1806 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور وقار الملک کے گھر پر انہی کی کاوشوں کے نتیجے میں ہوا۔ حالی کی مسدس نے ہندوستان کی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ اب لوگ شاعری سے متاثر ہوتے تھے، شاعری سنتے تھے۔ جو مسدس حالی یعنی جو عروج و زوال کی داستان ہے، یہ جو انہوں نے سر سے حالی نے سنائی تھی اپنی، وہ تو لوگ اس سے متاثر، انہوں نے کہا کہ ہمیں متعین منزل ملنی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرمایا۔ اب دیکھیں، تاریخ سے واقف نہ ہو تو ہمیں جوش نہیں آتا، اپنی اجلا ماضی دیکھنے کی خواہش جو ہوتی ہے نا، حال کو بھی تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کر دی۔ تو امیر علی وہ شخص تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، تو انہوں نے بازوبان انگریزی انگریزوں کو اسلام سے واقف کیا، مسلمانوں کے جو سیاسی نظام ہے، ہماری اخلاقی نظام ہے، اس سے متاثر کیا، متعارف کیا، اور پھر انہوں نے ایک طرح سے مسلمانوں کی انگریزوں کے دلوں میں وقت پیدا کر دی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے، لیکن ایک حد تک یہ زندگی کا نشان تھے۔ اب دیکھیں، اختلاف جو نقطہ نظر کا اختلاف بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن نقطہ نظر کا اختلاف زندگی چھیننے کا تو حق نہیں دیتا نا۔ جو آج کل نقطہ نظر جو ہو، جس سے اختلاف اسے مار ڈالیے، تو وہ یہ نہیں تھا۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائی بروئے کار آئیں، مذہبی مسائی کوششیں بروئے کار آئیں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے تو سر سید عقلیت پر، یہ الگ موضوع، اس پہ اگر طویل بحث اور ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی تھی، پورے طور پر عقلیات ہے انہوں نے اپنے کوشش کی تھی۔ تو اس میں سے بہت سے لوگوں کو انہوں نے کچھ چیزوں کا انکار کیا، کوئی معجزات کا بھی انکار کیا، کرامتوں کا انکار کیا، تو پھر لوگوں کو ان سے اختلاف ہوا کہ ہر چیز کو ریشنلائز کرنا دین کی روح کو مسخ کر دے گا۔ تو پھر انہوں نے کچھ اور بھی چیزیں سامنے آئیں۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء مدرسہ قائم کیا، ندوۃ العلماء قائم کیا۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کی چراغ روشن کیا۔ اب نہیں بھی یہ جو جدید چیزیں لا رہے ہیں تو ہم ان سے قدیم میں جائیں گے، تو وہاں پہ پھر علماء دیوبند کا ایک الگ، ندوۃ العلماء کا الگ دیکھیں وہ چیزیں ہوئیں۔ اب جو لوگ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت ہی پر مامور ہیں۔
ان مسائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس میں ہر چیز اچھی اور دوسرے کی چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی۔ بات ہے فرقہ واریت کی۔ تو جب یہ مختلف چیزیں، اختلاف رائے بھی اچھی چیز ہے، لیکن جب یہ ہر چیز اپنی اچھی اور دوسرے کی بری نظر آنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ تعصب اور فرقہ واریت کی بھی بنیادیں پڑ جاتی، تو یہ بھی معاملہ ہو گیا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اقبال نے آ کر اسلامی اور اب یہ دیکھیں یہ بڑا اہم اور پیراگراف، یہ جو پیراگراف ہے تشریح کے حوالے سے بڑا اہم پیراگراف ہے کہ اقبال نے آ کر اسلامی اور مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس، نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے، نیز توحید الہی توحید انسانی پر پرتو فگر ہو جاتی ہے۔ دوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ سوم قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اب دیکھیں اقبال کی بات آ گئی تو ایسے ایک پیراگراف میں اقبال کے نظریے کو سمیٹنے کی کوشش کی تو بھئی بنیادی طور پر اس جو اقبال تھے، اقبال ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے اور ملت اسلامیہ کو عروج پر دیکھنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہر شخص کو مرد مومن ہونا چاہیے، اور مرد مومن کون ہوگا؟ جو صاحب خودی ہوگا۔ تو ایک پوری امت کو، ملت کو مضبوط کرنے کے لیے مرد مومن بنانا اور مرد مومن کے لیے صاحب خودی کا ہونا، تو یہ ایک تمام چیزیں ہیں جو چیزیں جوڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی انسان اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی، یعنی اطاعت الہی، ضبط نفس، اپنے خدا کی اطاعت کرے، کہنا مانے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے، ضبط نفس کرے تو پھر وہ نائب الہی کے درجے پر فائز ہوگا۔ پھر وہ جب یہ تینوں منازل سے گزرتے تو وہ صاحب خودی ہوگا، اور صاحب خودی تو وہ ہوتا ہے نا، زندگانی ہو صدف تو قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ تو وہ صاحب خودی بڑی باکمال چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ صاحب خودی بننے کے لیے کچھ اور مراحل اقبال نے بتایا۔ توحید، بھئی توحید پر اگر ہمارا ایمان نہیں ہے، خدا واحد کو اگر ہم ماننے والے نہیں ہیں تو پھر ہم صاحب خودی نہیں ہو سکتے۔ اور توحید کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے اور انہیں جو آخری نبی نہیں مانتے، تو پھر بھی ہمارے ایمان کی تکمیل کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں قرآن اور حدیث یہ چیزیں ہیں کہ قرآن پر اگر ہمارے سینوں کے اندر ہوگا تو ہمیں صحیح منزل کی طرف لے کے جائے گا، اور امید ہوگی، ارادہ پکا ہوگا، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ ارادے جن کی پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اقبال، خیر اس پہ جب ہم اقبال کی غزلیات سال دوم میں پڑھیں گے تو یہ ان کے تفصیلی طور پر اس پہ ہم اسی نظریے پر 1-2 دن لگائیں گے انشاءاللہ۔ خیر تو اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اکسایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی، لیکن ہندو معاشی لحاظ سے ہمیشہ سے مضبوط تھے۔ تعلیمی حیثیت سے وہ کچھ آگے بڑھی، لیکن پھر بھی پسماندہ رہی۔ جب فتوے بھی لگتے رہیں گے اور آگے بڑھنے کی ترغیب بھی ملتی رہے گی تو کتنا ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے خوب چمکایا۔ ہاں، ہمیں ادیب ضرور ملے تھے، انہوں نے شاعری کے ذریعے بھی مسلمان قوم کو جگایا اور نثر کے ذریعے بھی ہمیں آگے بڑھایا، ہماری اخلاق کی تربیت بھی کی، تو ادب ضرور چمکا۔ اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں۔ اب یہ انجمنیں بھی کسی نہ کسی حوالے سے سیاسی طور پر فائدہ تو ضرور دیتی ہیں نا۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا اور من جملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ اچھا، حیدرآباد دکن
کہ ادھر ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی، مسلمان ریاست تھی، اور وہاں پہ جامعہ عثمانیہ وہ یونیورسٹی کہ جہاں پر تمام علوم اردو میں پڑھائے جاتے تھے، انجینئرنگ اور میڈیکل بھی اردو میں ہوا کرتا تھا، اور وہ کامیاب ڈاکٹر اور کامیاب انجینئر بھی پیدا کیے اس یونیورسٹی نے اردو میں پڑھا کر، قومی زبان میں پڑھا کر۔ متمدن زندگی کے اکثر شعبے میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو چکی تھی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں گے وہ دوسروں سے ہیٹے نہیں رہیں گے۔ بھئی بڑھنا چاہیں گے تو آگے بڑھیں گے، کوئی قوت ہٹا نہیں سکتی، صرف ارادے پختہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مسلمان دیکھیں ہر حوالے سے ہم بہتر ہیں۔ بھئی اب ہم اپنے ہمسائے ممالک میں توہمات کے مذہب میں گھرے ہوئے ہم لوگ نہیں ہیں، ہم خدائے واحد پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، تو کیوں ہم پیچھے رہیں گے؟ البتہ باوجود ترقیوں، ان سب ترقیوں کے یہ امر اظہر من الشمس تھا، سورج کی طرح ظاہر تھا کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط اور متحد نہ ہوگی، ان کی ساری روایات اکارت جائیں گی اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جو سر سید نے روکا تھا کہ ابھی سیاست میں حصہ نہیں لینا، اچھا ضروری نہیں کہ میں بھی ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، سیاست بہت ضروری چیز ہے، مسلمانوں کو بہت بعد میں احساس ہوا کہ نہیں حصہ لینا چاہیے تھا، سیاسی طور پر اپنے آپ کو منوانا ضروری ہے۔ اور سر سید نے جو بڑے پتہ کی بات کی تھی کہ جمہوری طریقہ یہاں پہ بہتر نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ آپ اقلیت میں ہوں اور اکثریت دوسرے مذہب کی ہو، تو جمہوریت تو بھئی اکثریت کی حکومت کا نام ہوتا ہے، تو کیا مسلمانوں کی کبھی بھی اکثریت ہو سکتی تھی؟ نہیں۔ تو کیا مسلمانوں کی کبھی حکومت ہو سکتی تھی؟ نہیں۔ تو سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا، مربوط کرنا ضروری تھا، اور مسلمانوں نے جان لیا۔ مسلمانوں نے ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے اقدام اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملک کی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست کر لیں اور مضبوط کر لیں، مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دیگرگوں ہونے لگی۔ بھئی جو پہلی ورلڈ وار ہو گئی تھی، جو عالمی جنگ ہوئی تھی پہلی، تو اس نے صورتحال بدل دی تھی۔ سیاسی طور پر مضبوط ہونا ضروری تھا، آواز اٹھانا ضروری تھا، جاننا ضروری تھا، رابطے ضروری تھے، تو یہ سیاسی قوت کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا کے، بھئی جاپانی اگر جیت سکتے ہیں تو ہندو کیوں نہیں جیت سکتے، ہندوستانی کیوں نہیں جیت سکتے؟ اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی۔ اب دیکھیں مسلمانوں نے کوشش کی تقسیم بنگال جو ہے کہ الگ مسلمانوں کی اکثریت والا حصہ الگ، ہندوؤں کا الگ۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یوپی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا۔ حکومت نے روک دیا کہ آپ عمل دخل نہ کریں۔ تو بھئی پڑھے لکھے شخص نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سیاسی طور پر تو آواز اٹھانے والا کوئی تھا نہیں، تو کون کرے گا؟ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا وہ اپنے تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کر لیا کہ جب ہم الگ ہیں، جب ہم مسلمان ہیں، ہمیں اقلیت ہی مانا جاتا ہے، تو ہمیں اپنا ووٹ کرنے کا حق بھی الگ ہونا چاہیے، ہماری سیٹیں بھی الگ ہونی چاہیے، ہمارے حلقے بھی الگ ہونے چاہیے۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ 1911 میں، یہ جو پھر وہ الگ تقسیم ہو گئی، الگ کر دیا، پھر ان کی تنسیخ ہو گئی، ان کو منسوخ کر کے دوبارہ۔ اور جنگ بلقان و طرابلس 1912 میں جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی قومی و بین الاقوامی حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے، کہ برطانیہ کبھی بھی مسلمانوں کا مکمل طور پر خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا کہ یہاں پہ ہندوستان میں ہندوستانیوں ہی کی حکومت ہو، اور 1913 میں کیا، اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا کہ بھئی اچھا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا معاملہ الگ ہے، تمہارا معاملہ الگ ہے، لیکن اس انگریزوں سے نجات حاصل کرنے، ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کر دی، اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا معروف معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی۔ لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی 1919 میں، اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی۔ اب دیکھیں کہ اب میثاق لکھنؤ میں منوا لیا کہ ہاں بھی آپ کو ہو جائے گی، آپ خود حکومت کریں گے، آپ خود کریں، ہم دے دیں گے آپ کو۔ لیکن اس وقت جو تھے برطانیہ بہت مشکل میں تھا
کہ اب عالمی جنگ میں وہ ہر طرف اس نے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور ہر طرف سے انہیں منہ کی کھانی بھی پڑ رہی تھی، تو اس وقت وہ کہنا ہی بنتا تھا کہ وہ ایک اور محاذ ہندوستان میں تو نہیں کھول سکتا تھا نا لڑائی جھگڑے کے حوالے سے، تو اس وقت مان لیا، لیکن جیسے ہی صورتحال بہتر ہو تو اس نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیل لی کہ نہیں ہم تو مانتے نہیں، اور قانون نافذ کیے۔ اچھا 1900 اور ترکی جو اس وقت مسلمان جیسے جیسے اس کو خلافت مانتے تھے، لیکن اس ترکی میں اس کے 1919 میں اس کے حصے بکھرے کرنا شروع کر دیے، تو مسلمانوں نے یہاں پر تحریک خلافت شروع کی اس پر، اور اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی تحریک شروع کی 1920 میں، لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ اب گاندھی کا دوسرے ہندوؤں کے ساتھ، ایک تو ہم یہاں پہ کچھ چیزوں کے حوالے سے مکس اپ کر دیتے ہیں، گاندھی کے نظریات باقی ہندوؤں کے نظریات ایک جیسے نہیں تھے، مختلف تھے۔ یہ جو عدم تشدد کی تحریک کے بانی تھے یہاں پہ گاندھی، تو اور دوسرے ہندو ایسے نہیں کرتے تھے، تو ہندوتوا کو پروموٹ کرنے، آریہ ورت سماج کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایک طرف دیکھیں، ایک طرف وہ ساتھ دے رہے ہیں، تحریک خلافت چل رہی، دوسری طرف وہ شدھی اور سنگٹن کہ اب شدھی کی شدھ کرو بھئی، مسلمانوں کو مارو، اور جو مطلب ان کو پیوریفائی قسم کی تحریکیں اور مارنا، اور یا پھر زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کرنا، اس قسم کی تحریکیں جب چل نکلیں گی تو کہاں پہ سکون رہے گا، امن رہے گا، خرابیاں تو ہر حال میں پیدا ہونی ہی ہوتی ہیں۔ خیر، اب اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے 1928 میں، اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا 1929۔ ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی 1930 میں۔ اس دوران میں لندن میں گولڈبیس کانفرنس کا انعقاد ہوا 1930 یا تا 32 میں 3 کانفرنسیں ہوئی تھیں، اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ درمی کے باعث ہندو اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ اب دیکھیں کہ ایک اکائی کیسے رہے گی، اگر یہ متحد رہیں گے تو منوا سکتے ہیں معاہدہ لکھنؤ کی طرح، لیکن یہ ابھی 3 سال جاتے رہے، کوئی بھی فرق نہیں پڑا، کوئی بھی نہیں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ فائدہ یہ بھی پڑا کہ انہیں پتہ چل گیا برطانیہ کو کہ چاہتے کیا ہیں، الگ ہونا چاہتے ہیں، الگ حکومت چاہتے ہیں۔ اچھا 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا کہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ، فیڈریشن ایک مرکزی حکومت اور اس کے ساتھ صوبائی اختیارات کی اس میں ہوا۔ اچھا یہ وہ 1935 ایکٹ وہ قانون ہے جس کی بڑی توقعات تھیں کہ اس طرح ہو جائے گا، آزادی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، بلکہ وہ نیا قانون منٹو کا جو افسانہ ہے پڑھا ہوگا، اس میں کوچوان کو بڑے چابک کھانے پڑتے ہیں نیا قانون کے حوالے سے، تو بڑے وہ اس کو دیکھیے گا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں پر حکومت کرنے لگی، جس سے اس کا سر پھر گیا کہ اچھا ہم ہی حکومت کریں گے تو یہ مسلمان کون ہوتے ہیں، اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیامیٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ کرنا یہ اقتدار ایسی چیز ہے کہ جو اس بنیادوں پر سوچنا مجبور کر دیتی ہے کہ نفرت کے بیج بو دیے گئے تھے، یہ جو ان کی آریہ سماج تحریکیں اور یہ ہندوتوا کی تحریکیں، کہ مسلمان ظالم تھے، انہوں نے اتنے سال حکومت کی، ظلم کیا، یہ بھی دوسروں کی طرح نوآبادکار ہیں، ان کا قلع قمع کرنا چاہیے۔ اس سے پھر دیکھیں جب ایک مسلمان اتنی بڑی آبادی کے ساتھ ایک ناقابل ان کے لیے ناقابل برداشت اور ایسی حقیقت جس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، ایسی حقیقت بن چکے تھے جن کو کسی بھی طور پر مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو خیر اب چنانچہ کانگریسی حکومت نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا، اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے میں 20 اعلانی اور خفیہ مساعی کی۔ اب دیکھیں کلچر، شناخت کو مٹانا ایک بڑی جنگ ہوا کرتی ہے، اور عام طور پر ہم اپنی شناخت کو قائم نہیں رکھتے، تو یہ بھی ہم اپنے کلچر کو، اپنی انفرادیت کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ جو کلچر اور مذہبی علامتیں ہوتی ہیں یہ دوسروں کو، قوموں کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں، تو انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں ہندوستان میں جو آپ کو گیندے کے پھول جیسا جو رنگ نظر آتا ہے، گیروا رنگ، اچھا وہ بھی ان کی مذہب سے وہ جوڑ کر پھرتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی زبان میں اس قدر سنسکرت کے الفاظ استعمال کر لیے کہ وہ ہندی جو کبھی اردو ہی تھی، رسم الخط کا فرق تھا، انہوں نے ایک بالکل الگ زبان بنا دی ہے۔
یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت خوفناک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی تھی، کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی، اور اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت علماء بنی۔ 1929 میں خدائی خدمتگار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا، اور اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی۔ 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی، اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کی بل پر ایک پراگندہ اقلیت کو ایک مسلم مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ اب لیکن اتنی سیاسی جماعتیں بن گئیں، اب جتنی زیادہ سیاسی جماعتیں ہوں گی وہ اتنا کمزور بھی ہوں گی، کہ اب تقسیم تو وہی مسلمان ہیں نا جو تقسیم ہو رہے ہیں ان کی حمایتیوں کے طور پر، تو اگر وہ کمزور ہیں تو بھئی وہ بک بھی تو سکتی ہیں۔ یہ اب یہاں پہ باقاعدہ نام لے کر مناسب نہیں ہے کہ کس نے کتنے پیسے لیے اور کس کی حمایت کرنے کا اعلان کیا، اور قائد اعظم نے کس طرح مخالفت کی، مسلم لیگ کی مخالفت کی، تھے وہ مسلمان ہی۔ تو اب یہ نقصان ہی ہوا ان حوالوں سے۔ بہرحال کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت تھے اب جس کی باغ ڈور، جن کے ہاتھوں میں مسلم لیگ کی باغ ڈور تھی، جنہوں نے اب آزادی دلانے کا سوچ لیا تھا، مصمم ارادہ کر لیا تھا، مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی سوچ ان پر تھی۔ اب دیکھیں وہ بڑے باکمال لیڈر، مصمم ارادے والے، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ، ٹرو پولیٹیکل مین، کہ وہ بالکل صحیح طور پہ سیاسی آدمی تھے، تمام داؤ پہ جانتے تھے، نہ جھکنے والے اور نہ بکنے والے تھے۔ تو ان کے ہاتھوں میں جب یہ چیزیں آئیں تو پھر ترقی اور تو اس طرح سے ہوتی ہی ہے۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب دیکھیں کہ جب یہ بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں 1937 میں، اب یہ ان کا منزل پہلے دیکھیں ایک تھا ظلم کے خلاف ظلم کا خاتمہ کرنے کی کوشش، اچھے قانون کا نفاذ۔ آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں آیا کہ الگ ہی ملک ہونا چاہیے۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، یعنی مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا۔ یعنی اس دن انہوں نے ٹھان لیا کہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم نے صرف پاکستان بنانا ہے، ایک ایسا ملک جس میں مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ اس سے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک برقی رو دوڑ گئی۔ اب وہ محض تحفظات و مراعات کی سائل نہ رہی، بلکہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کی دعویدار بن گئی، جس کی ایک اپنی جداگانہ حکومت ہو، ایک اپنی جداگانہ تہذیب اور اپنا جداگانہ وطن ہو۔ تو اگر ہم دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا اسلام ایک الگ ضابطہ حیات کا حامل ہے، ہم ایک الگ تشخص کی حامل قوم ہے، ہمارے رواج الگ ہیں، ہماری مذہبی رسوم الگ ہیں، ہمارے سوچنے کے الگ طریقے الگ ہیں، ہمارا کھانا پینا الگ ہے، تو اس تمام طرز پر زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت تھی، جس کی اب قائد اعظم کی سرپرستی میں 1940 کی اس تحریک کے بعد کہ اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد پھر ایک منزل متعین ہوگی کہ ہم نے اس طرف چلنا ہے اور اس طرح سے خود کو کامیاب کرنا ہے، اپنے وطن کا حصول ممکن بنانا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے آج اس لیکچر میں ہم نے وہ جو سفر ہم نے شروع کیا تھا اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے، کہ اس طرف تنزل کا شکار ہوا تھا، تو اب ہم کس طریقے سے پھر عروج کی طرف جانے لگے ہیں مسلمان الگ ملک کے حصول کی طرف۔ تو آج ہم نے یہاں تک یعنی قرارداد پاکستان تک ہم نے بات کی۔ کل ہم انشاءاللہ تشکیل پاکستان، تعمیر پاکستان اور پاکستانیوں پر حائل ذمہ داریاں جو ہیں ہم پر عائد ذمہ داریاں اس پر بات کریں گے، اور پھر ہم پھر خلاصے پر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلی لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے راشد سعیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔